سفر کے مہینے کے اندر لوگوں میں کون کون سی غلط رسمیں غلط باتیں پائی جاتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوہ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ متعدی کا معنی ایک کو لگی ہوئی بیماری دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی۔ ولا طیرۃ، اور بدشگونی پرندے سے فال لینا یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ ولا حامۃ، اور الو کو منحوس کہنا بھی غلط ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو بھی منحوس کہنا کیا ہے؟ غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اب یہاں چار باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائیں۔ یہ کیوں فرمائیں؟ پہلے اس حدیث کا پس منظر سمجھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے آنے سے پہلے عرب کے اندر جاہلیت میں یہ چار باتیں مشہور تھیں۔ پہلی بات یہ مشہور تھی کہ لوگ جب کسی شخص کو کوئی بیماری لگ جاتی تو اس بندے کو دوسروں سے الگ کر دیتے کہ کہیں اس کی بیماری اس کو نہ لگ جائے۔ عرب کے اندر لوگوں میں یہ جاہلیت تھی کہ اگر کسی جانور کو بیماری لگ جاتی تو اس کو دوسرے جانوروں سے الگ کر دیتے کہ اس کی بیماری ان کو لگ جائے گی۔ عرب کے اندر یہ جاہلیت تھی کہ جب عورت ایام ماہواری کے اندر آ جاتی تو عورت کو کال کوٹڑی کے اندر بند کر دیتے تھے کہ اس کے ہاتھ کا کھانا پینا بنانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ جب وہ عورت پاک ہو جاتی تو پھر اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے، اس سے پہلے نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک جاہلیت تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا عدوہ، کہ کسی کی بیماری کسی کے اندر متعدی منتقل نہیں ہوتی۔ آگے میں اس پر دلیل بھی دوں گا، فی الحال اس حدیث کی یہ مطلب سمجھے کہ اگر ایک بندے کو بیماری لگی ہوئی ہے تو وہ بیماری دوسرے میں منتقل کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کسی جانور کے اندر کوئی بیماری لگی ہوئی ہے تو وہ بیماری بھی دوسرے میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر عورت ماہواری کے اندر ہے تو وہ صرف عورت مخصوص حالت میں ناپاک ہے، اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہے، اس کا منہ ناپاک نہیں ہے، اس کا چلنا پھرنا ناپاک نہیں ہے، اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہے، وہ کھا بھی سکتی ہے، بیٹھ بھی سکتی ہے، جھاڑو بھی لگا سکتی ہے، برتن بھی دھو سکتی ہے، صفائی پکائی سب کچھ کر سکتی ہے۔ دوسری جاہلیت ولا طیرۃ، طیر پرندے سے لیا گیا ہے، پرندے کا فال لینا۔ عرب کے لوگ جب قافلے کی شکل میں تجارت کے لیے کسی کام کے سلسلے سے گھر سے باہر نکلتے تو ان کے ہاتھوں میں ایک پرندہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ پرندے کو اڑاتے، اگر وہ پرندہ اڑ کر دائیں طرف چلا جاتا تو یہ سفر کو شروع کر دیتے کہ یہ سفر مبارک ہے، یہ سفر برکت والا ہے کہ پرندہ صحیح راستے پہ چل پڑا۔ اگر وہ پرندہ بائیں طرف مڑ جاتا تو یہ سفر کو ختم کر دیتے، منسوخ کر دیتے کہ آج نہیں جانا کیونکہ پرندہ بائیں طرف گیا ہے تو آج سفر درست نہیں ہے۔ تو یہ ولا طیرۃ، پرندے سے فال لینا، بدشگونی کرنا کہ جی پرندہ ادھر گیا تو سفر درست ہے، ادھر گیا تو یہ سفر غلط ہے، تو یہ عرب کے اندر یہ جاہلیت تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس کی نفی کی ہے کہ کوئی سفر منحوس نہیں، کسی پرندے کا ادھر یا ادھر جانا یہ نحوست کی علامت نہیں ہے، بلکہ انسان پر جو بھی حالات آتے ہیں اس کے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ اگر تو غلط ماں باپ سے لڑ کر گھر سے نکلے، چاہے پرندہ دائیں طرف جائے بائیں طرف جائے، تیرے اوپر اللہ کا عذاب آنے تو آنا ہے۔ اگر تو گھر کے اندر میاں بیوی بچوں کے ساتھ یا بچہ ہے ماں باپ کے ساتھ گھر میں معاملات درست نہیں ہے تو سفر میں نکلے گا، عذاب اللہ کا آنا ہے، تو اس کا پرندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک جاہلیت تھی جس کی اللہ کے نبی نے فرمایا پرندے سے بدشگونی، یہ فال لینا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اڈوں کے اوپر لوگ طوطے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور نیچے چٹھیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، پرچیاں، ہاں جی یہ تیری زندگی کا آگے کیا آنے والے حالات ہیں یہ طوطا بتائے گا۔ کیسے بتائے گا؟
وہ طوطے کو پنجرے سے نکالتا ہے اور وہ طوطا ان پرچیوں کے اوپر چلتا ہے، ایک پرچی بیچ میں سے نکال کے وہ اس مالک کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ اب اس کے اندر لکھا ہوتا ہے جی تیری شادی نہیں ہونی، جی تیرے ساتھ فلاں ہونا ہے، جی تیرے ساتھ فلاں مسائل ہونے، جی تیرے ساتھ فلاں مسائل ہونے۔ وہ ایک بزرگ اللہ والے گزرے ہیں ملتان کے، نامور مشہور شخصیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص ملا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی میرے بارے میں، ہاتھ میں نے اس کو دکھایا، بھئی میرے بارے میں بتا کہ تو کیا کہتا ہے، تیرا علم نالج میرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے ہاتھ کی لکیریں پڑھنے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ تیری شادی نہیں ہونی، تیری شادی نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی تو تیری اولاد نہیں ہونی۔ اس نے کہا پھٹے تیرا منہ، 2 میری شادی ہیں، 9 میرے بچے ہیں۔ تیرا علم یہ کہہ رہا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 بیویوں سے نوازا ہوا ہے اور میرے 9 بچے ہیں۔ تو یہ خرافات، یہ بدعات، یہ رسومات، یہ جاہلیت لوگ پھیلاتے اور ہم ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو عرب کے لوگ بھی پرندوں سے یوں فال لیتے تھے اور انہی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے آ کر فرمایا وَلَا طِيَرَا، پرندے سے فال لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تیسری جاہلیت عرب کے اندر یہ تھی وَلَا حَامَّ، کہ اگر کوئی شخص الو کو دیکھ لیتا تو وہ سفر نہیں کرتا تھا، وہ سفر کو چھوڑ دیتا تھا۔ یا الو کسی کے درخت پر، گھر میں یا کسی کے چار دیواری پر آ کر بیٹھ جاتا تو وہ کہتے تھے کہ آج ہمارے گھر میں کوئی نحوست ہونے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج الو کا منہ دیکھ لیا، الو ہمارے گھر کا چکر کاٹ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے اس بات کا بھی رد فرمایا وَلَا حَامَّ، کہ الو منحوس یا پرندہ نہیں ہے۔ انسان پر اگر کوئی آفت، مصیبت، پریشانی آتی ہے تو انسان کے اپنے کیے اعمال ہیں، یخرجہم من النور الی الظلمات، اللہ اس کو روشنی سے اندھیرے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ پرندہ، جانور یا الو نہیں ہوتا بلکہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ تو وہی بات ہے کہ انسان جب غلط یقین پہ آ جائے، وہ کسی نے کہا کہ بھئی ایک آدمی کو دعوت دینے لوگ گئے، بھئی تو نماز پڑھ، نماز پڑھے گا تو تیرے گھر میں برکت آئے گی۔ تو وہ بیچارہ بڑا خوش ہوا، اس نے صبح کے نماز پڑھی تو اس کی ایک بھینس مر گئی۔ دوپہر کو دوبارہ زور کی نماز پڑھنے گیا، پڑھ کے آیا تو دوسری بھینس مر گئی اس کی۔ عصر کی نماز میں گیا، تیسری بھینس مر گئی اس کی۔ جب اس نے مغرب کی نماز پڑھی ایک اور بھینس چلی گئی۔ اب عشاء کی نماز نہیں ہوئی، ایک کٹا جو تھا وہ آوازیں نکال رہا تھا، تو 4 بھینسیں وہ بیچارہ گنوا چکا۔ تو وہ کٹے کو کہنے لگا کہ تو خاموش کھڑا ہو، 2 نفلوں کی مار ہے، تو میں نے 2 نفل پڑھنے، تیرا بھی خاتمہ ہو جانا ہے۔ تو جب انسان کا غلط یقین بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی اس کے اس عقیدے نظریے کے مطابق اترتے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ فلاں چیز میں نحوست آئی ہے فلاں چیز کی وجہ سے، بلکہ انسان کے اپنے اعمال انسان کو غلط راستے پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا ولا سفر، کہ عرب کے لوگ سفر کے مہینے کے اندر گھروں کو خالی کر دیتے تھے اور وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کوئی وقت، کوئی دن، کوئی منٹ، کوئی گھڑی، کوئی مہینہ، کوئی سال، یہ کسی میں کوئی نحوست نہیں ہے، انسان کے اپنے اعمال کے اندر نحوست ہے۔